میرے ساتھ ایک زیادتی یہ کی گئی کہ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں حامد خان صاحب سے پہلے تقریر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے سینئر ہیں، مگر حامد خان صاحب نے خود یہ بات نہیں مانی۔ میں ایک لے پرسن ہوں، آپ وکیل ہیں، میری گفتگو مختلف انداز کی ہوگی۔ میرے لیے پاکستان کا آئین بڑی اہمیت رکھتا ہے، مگر میرے لیے اور یقیناً آپ سب لوگوں کے لیے اللہ کا آئین، اللہ کا قرآن، اللہ کی بات، میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین نے جس طرح سے اللہ کے آئین کو انٹرپریٹ کیا، وہ پاکستان کے آئین سے سبقت لے جاتا ہے۔ میں وہ ویژن دیکھنا چاہتا ہوں جس کے متعلق ذکر ہوتا رہا اور لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ ذکر یہ ہوا کہ ریاست مدینہ کی طرح کی ریاست کی طرف جستجو کرنی چاہیے، مگر لوگوں نے مذاق اڑایا۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر وہ مسلمان ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات کے اعتبار سے وہ اپنی ریاست کو بنائے اور ریاست کی تکمیل کرے۔ جس انداز سے جوڈیشری کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے، حاکموں کو کہتا ہے کہ تحکموا بالعدل، کہ عدل کے ساتھ احکامات کرو۔ اگر حاکم یہ بات نہیں کر سکتا تو یقیناً وہ فیلئر بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور والا سب سے بڑی چیز آپ یہ بتائیے کہ لوگ کس لیے جستجو کریں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالموں کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو اہمیت دیں، انہوں نے کہا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو میں ایک عوامی کیفیت سے آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے میرے نبی کو یہ کہتے سنا کہ جی 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون سے 3 لوگ؟ اور آج کل کی سیاست میں اور پاکستان کے اندر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس میں یہ کہا کہ ایک وکیل اور کنجوس ہو، دوسرا تو دھوکے باز ہو، اور تیسرے یہ کہ خیانت کرنے والا افسر ہو یا جج ہو جو خیانت کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میں تو ان چیزوں کا پیروکار ہوں، میری تو خواہش وہ ہے کہ ویسا پاکستان بنے جس پاکستان کے اعتبار سے حامد خان صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی داغ بیل ڈالی تھی۔ وہ پاکستان چاہیے، وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم نے جس کے متعلق سوچا تھا، جہاں پر انصاف ہو، عورتوں کے ساتھ انصاف ہو، مظلوم کے ساتھ انصاف ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی شروعات کے اندر ان کی شہرت کی بنیاد انصاف تھا، ان کی شہرت کی بنیاد وہ کمیونٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ ریاست تو بعد میں بنی، ریاست تو جب بنی جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت پڑی کہ جناب اب سب چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ آپ اس بات سے بھی واقف رہیں کہ اسلامی ریاست کا قانون جو تھا وہ کبھی ریاست نے نہیں بنایا، اسلامی ریاست کا قانون فقہا نے، علماء نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بنایا۔ یہ تو آئین کی تاریخ جو ہے پچھلے 100 سال میں ہے، ورنہ عثمانی سلطنت کے زمانے تک یہ بات تھی کہ قانون تھا اللہ کا، انٹرپریٹیشن تھا مفتیوں کا جو کمیونٹی سے انصاف دیتے تھے، جو کمیونٹی میں انصاف کرتے تھے، تو وہاں سے انسپریشن دیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ان قاضیوں کا ذکر کرتا ہوں جن قاضیوں پر نے اسلام کی تاریخ لکھی۔ اس حوالے سے قاضی ابو عمر جب تیونس گئے تو انہوں نے تیونس جانے سے پہلے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، میری چیزیں دیکھ لو، میری ایک بیوی ہے وہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ایک گٹھری ہے جو کتابوں کی گٹھری ہے، میرا ایک چوغا ہے، چند کپڑے ہیں،
और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं ट्यूनिस चीफ काजी बनकर, और जब वापस आऊंगा तो फिर मेरा हिसाब लेना कि यही चीजें मेरे पास हैं। और जब वो बूढ़े हो गए, रिटायर होकर जब वापस आए, फिर उन्होंने मजमा बंदरगाह पर जमा किया और कहा कि देखो जो 3 चीजें ले गया था वही 3 चीजें लेकर आया हूं। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर किसी के ऊपर आप सवाल करें कि तुम्हारी जायदादें कहां से आई, तो वो कहते हैं कि सवाल यहां मत करो, नीचे की अदलिया से शुरू करो। 10, 15, 20 साल में गवाह मर जाएंगे, 10, 15, 20 साल में सबूत खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक चीफ जस्टिस सईदुल-उलमा सिद्दीकी ने एक महफिल में यह कहा जब वो चीफ जस्टिस थे कि हार वाला केस ओपन एंड शट केस है। नतीजा क्या हुआ, वहां भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई जहां किसी जज को कुछ कहा जा रहा था, फिर वो केस दोबारा तहरीर के लिए गया और खत्म हो गया। यहां पाकिस्तान की अदलिया के साथ लोग यही शरारतें करते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिस बुनियाद पर ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो बुनियाद ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं। और कितना जुल्म है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या सुनाना चाहता हूं कि वो एक घर पर दस्तक दिए, दरवाजे पर कोई आवाज नहीं आई, तो उन्होंने खड़े होकर दीवार से ऊपर झांका तो लोग शराब नोशी कर रहे थे। तो उनके साथ जो सहाबी थे उन्होंने ये कहा कि जी कल आप खलीफा हैं, कल आप फैसला कर दीजिए। तो मेरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी मैं कैसे फैसला करूंगा, मैंने इंसान की प्राइवेसी पर एनक्रोच किया है, अल्लाह मुझे माफ करे। और वो जमाना हम आज देख रहे हैं जहां आपकी आवाज, आपकी बातें, लोगों के वीडियोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये गीबत सबसे बड़ी गीबत है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रिकॉर्ड होती हैं। मैं हमेशा इसके खिलाफ था, मगर यहां सब टेलीविजन पर हर जगह जनाब ये कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, मगर कंटेंट देखो, कंटेंट किस अंदाज से देखें। आप सब यहाँ माँ बाप हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आपकी और आपकी बीवी या आपके शौहर की कोई गुफ्तगू हो, अपनी औलाद के लिए भी कोई गुफ्तगू हो, वो औलाद के कानों के लिए नहीं होती। ये कैसा है कि हमारी गुफ्तगू और लोगों की गुफ्तगू आम की जाती है और सिर्फ शरारतन आम की जाती है, दहशतगर्दी के हवाले से रिकॉर्डिंग की जाती हैं और ये माशरा खत्म और तबाह किया जा रहा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये एक एलीट कैप्चर है जो पाकिस्तान में हो गया है। डैरेन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब है ऑफ इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप। वो कहता है कि जमहूरियत हादसाती एतबार से आती है, यानी कि लोग कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो मैं मुखला आपसे गुजारिश करता हूं कि जद्दोजहद करो।